وصفه وسائره ووصيه سيد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقيه الله في الارض روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللہ نے سورہ یوسف قرآن کریم کا 12واں سورہ ہے، مکی سورہ ہے. قرآن میں تقریباً جو ترتیب مانی جاتی ہے کہ 86 سورے مکے میں نازل ہوئے اور 28 سورے جو ہیں وہ مدینہ میں نازل، اور زیادہ تر جو مختصر سورے ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئے ہیں، اور جو طویل سورے ہیں وہ مدینہ میں، جن میں سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، نام، اعراف، انفال، تو یہ مدینہ میں نازل ہوئے میں احکام زیادہ ہے، تفصیل زیادہ ہے. تو اللہ نے 114 کو قرآن میں سورہ نازل کیا. سورہ یوسف 12واں سورہ ہے. تو ابتدا میں اس کی حروف مقطعات ہیں، الف لام را. کیا میں نے مختصر سی تفصیل پیش کی تھی، آج ایک اور سن لیجیے. تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے. حروف مقطعات یہ جو اللہ حروف استعمال کرتا ہے، کیوں؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ یہ حروف اس لیے استعمال کرتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان میں ایک راز ہے. جیسے ایک آفیسر اپنے ماں بہن کو جب کوئی خط لکھتا ہے تو کوڈ ورڈ لکھ دیتا ہے تاکہ کسی اور کو سمجھ میں نہ آئے کہ اس کے اور اس افسر کے درمیان میں کیا بات ہے. تو اللہ چاہتا ہے اسے اور اس کے حبیب کو معلوم ہو، تو اس نے کوڈ میں لکھا. کسی کو نہیں معلوم، نہ قرآن لانے والے کو، نہ پڑھنے والوں کو، نہ اس زمانے میں صحابہ کو پوچھا جاتا تھا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے پوچھا گیا، تابعین سے پوچھا گیا، مانا کیا کا نہیں معلوم. تو چھٹے امام سے پوچھا تھا، مولانا کیا یہ جو الفاظ حروف ہے کوئی سے جانتا ہے؟ مولانا نے کہا صرف خاص لوگ جانتے ہیں. کہا مولانا کہ آپ جانتے ہیں؟ امام نے کہا ہم نہیں جانتے تو ہم وارث کیسے ہیں؟ اگر وارث ہی نہ جانتا ہو قرآن نہیں جانے تو وارث کیسے؟ وارث کو پتا ہوتا ہے کہ راز میں کیا ہے. تو ساری امت وارث نہیں ہے. میں یہ بات پہنچا نہیں سکا. قرآن کریم میں آیت سورہ فاتحہ میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا منہم. بھئی یہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ فرمانا ہے کہ ہم نے یہ جو کتاب نازل کی ہے اپنے بندے پہ، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا ہے. مصطفیٰ یعنی چنے ہوئے، جنہیں ہم نے چنا ہے، ہم نے انہیں قرآن کا وارث بنایا ہے. وارث، ہر آدمی وارث نہیں. دیکھیں وارث، میں پتہ نہیں اس کی کیسی وضاحت کروں. وارث اور ہوتا ہے پڑھنے والا، اور ہر پڑھنے والا وارث نہیں. ہر آدمی رسول خدا کا وارث نہیں. جب رسول خدا کا ہی ہر آدمی وارث نہیں تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے. توجہ، رسول خدا تو مثال کے طور پہ ممبر بھی چھوڑ گئے، اپنی انگوٹھی بھی چھوڑ گئے. کوئی بھی کہہ سکتا ہے انگوٹھی ہے، مانو دولت ہے تو کوئی بھی آئے گا وہ پہن سکتا ہے. توجہ، لیکن اگر انگوٹھی پوری نہ آئے، میں بہت ناظرین کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. دیکھیں بھائی کرتا پہن، میں نے کہا نا کرتا پہن بندہ پورا نہیں آتا سوائے اسے جو کہ کرتے کا وارث ہو. ایسا نہیں کہ ممبر پہ بھی کوئی آئے گا. میں دیکھیں صحیح بخاری میں الفاظ لکھے ہیں کہ جب مولا علی نے پیغمبر کی جگہ نماز پڑھائی 25 برس گزر چکے تھے. 25 برس گزر چکے تھے جب مولا نے نماز پڑھائی. تو جتنے صحابہ زندہ تھے کہنے لگے آج لگتا ہے پیغمبر واپس آ گئے. تو مولا کا انداز نماز کا وہی تھا، نماز وہی جو پیغمبر پڑھا رہے تھے. پھر جملے پہنچ رہے ہیں. اسی لیے قرآن کی میراث ہے. قرآن میراث، یہ جملے یاد رکھیے میرے، اگر بچے اس کو سمجھنا. قرآن میراث ہے. کیا ہے؟ میراث. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ ابا میراث ہے، مثلا مجھے میراث ملی ہے، اس کا مطلب ہے میں وارث ہوں.
کا مالک ہوں، اس کا مطلب ہے شاید میں نے خریدی ہو، لیکن اگر میں کہتا ہوں نا میں وارث ہوں، اس کا مطلب ہے خریدی میں نے نہیں لیکن ہے میری، اس کا مطلب ہے جس کی تھی اس کا میں وارث ہوں۔ پیغمبر کا قرآن معجزہ تھا، وارث وہ ہوگا جو معجزے کو سمجھے، جو نہ سمجھے وہ وارث نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے خود ہی کہہ دیا اور گالی بتائیے یہ آیت کہاں ہے، میں بہت زیادہ کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں، وارث ہیں میں نے کہا ہمارے جو بندوں میں مصطفیٰ ہیں ہم نے انہیں وارث قرار دیا ہے۔ جو وارث ہوگا نا وہ بتا دیں، ایک اور میں پیش کر دیتا ہوں، تو زمین کے بھی وارث ہیں، زمین کے بھی وارث ہیں، جنت کے بھی وارث ہیں، توجہ جنت کا بھی کوئی وارث ہے، زمین کا یرثون الارض۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ انبیاء 21 سورہ میں، تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، آپ مجھے مجبور کر دیتے تھے چہروں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، میں وضاحت کرتا ہوں سارے بچنے کی توجہ رہے۔ بھئی اللہ قرآن کریم میں سورہ انبیاء 21واں سورہ اور آخر آیات میں سے آیت نمبر 105 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور ہم نے زبور ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا، یہ آیت قرآن کی ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، وارث مالک نہیں، جو بھی حاکم بن جائے وہ مالک کو کہہ سکتا، وارث نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے جو زمین پہ ہمارے نیک بندے ہیں وہ وارث ہوں گے، وارث تو مانو نہ کوئی علی و فاطمہ مالک ہے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے بھائی، پورے صحابہ میں ایک ہی تو ہے نا جسے کہا ابو تراب، زمین مٹی ہے، علی ابو تراب ہے، جناب سیدہ کو میراث میں ملا ہے سارا پانی، تو اللہ نے کہا جب مٹی اور پانی دونوں کسی کو میراث میں ملے ہوں وہی امام زمانہ وارث ہے۔ اب میں تمہیں بہت میں تفصیل نہیں جانا چاہتا تھا، تو قرآن میراث ہے، قرآن میراث، جیسے ہی میراث وارث کے ہاتھوں میں آتی ہے نا حق کھول دیتے ہیں، جیسے ہی قرآن کھولیں گے آیت نکل کے سلام کرے گی، آگے کچھ میں فوراً مسئلے کا تباہ ہو گیا، اور اگر اللہ نہ کرے وارث کے ہاتھ میں چلا جائے تو ہم چھپا لیتا ہے قرآن، بڑے بڑے پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا، کہنا پڑے گا علی کو بلاؤ، بڑے بڑے کہتے تھے علی نہ ہوتے تو حالات ہوتا اللہ نے کہا دیکھیں قرآن کریم ہے علی بھائی، آپ جس محبت سے سن رہے ہیں میں جو بھی پیش کر رہا ہوں میں درتا ہے اسی محبت کے ساتھ، تو قرآن اسلام را اب یہ راز ہے، اور جب متوکل عباسی نے کہا 10ویں امام سے آپ کہتے ہیں حدیث قرآن میں کربلا ہے، امام نے کہا ہے، کیا کہا رسول مریم کی شروع کیا کہا اللہ نے کہا یا عین صاد کا یہ ذکر ہے کربلا کا کاف کربلا کے لیے، ہاں ہلاکت یعنی شہادت عین آتش پیاس کے لیے، توجہ کاف یا عین عین آتش کے لیے، صاد صبر کے لیے، اور یہ یزید کا کہ اس یزید نے ان پہ ظلم کیا لیکن حسین نے صبر کر کے بتا دیا ظلم مر جائے گا صبر باقی رہے گا، حسین آج بھی ہے، اور اگر کوئی یزید ہو بھی تو چھپتے پھر رہے ہیں، میں نے نام دے دیا کسی نیتن یاہو کا، یزید ہر جگہ پہ روشن ہوگا، ہر جگہ پہ یزید بالکل کھل کے سامنے آ جائے گا، تو قرآن کریم بہت روشن کتاب ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس میں اپنی عقل لڑاؤ، تو سارے عرب تھے کہ نہیں صحابہ، زیادہ تر سب نبی ہوں تو زیادہ تر تقریباً 99% عرب تھے یا نہیں تھے، بھئی آپ سارے ذرا ساتھ تقریباً شیخ سنی مشترک کرنا ساتھ لیں گے، میں پڑھتا رہوں گا آگے، تو اکثر صحابہ عرب تھے، قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن سے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ جو رسول خدا سمجھاتے تھے یا علی مرتضیٰ سمجھاتے تھے، کہ علی قرآن کو میں نے بھی یہی پڑھا، جو آپ نے سمجھا وہ میں نے نہیں سمجھا، کل تم قرآن پڑھنے والے ہو میں قرآن کا وارث ہوں، وارث قرآن اور یہ قرآن آج ایک بڑے پیچیدہ مسئلے کا حل کرنے والا ہوں جو ہمارے درمیان مسلمانوں کے اپنے درمیان میں تھوڑا سا اختلافی ہے، مثال کے طور پر قرآن کے الفاظ آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اونچی آواز سے پہلے کوئی خوش ہونے کے لیے سلام، یہ سنیں کہ جو میں پیش کروں قرآن کریم
کریم میں دیکھیں بہت سے ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جو پیغمبر کے علیہ باللہ دیکھنے میں شان کے خلاف، دیکھنے میں اب ظاہری معنی لے لو تو پیغمبر علیہ السلام کے علیہ باللہ شان چلے گئے. اب بہت سے مسلمانوں نے ظاہری معنی لے لیے اور ہم انہیں کہتے ہیں آیات مشکلات. کیا کہتے ہیں؟ عربی میں، اردو میں بھی آسان ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو آیات مشکلات کی تفسیر کس کے پاس ہے؟ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. ان کی تفسیر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں. تو کہنے کے نام یہ بھی آیات مشکلات ہیں. آج میں پیش کرنے لگا ہوں یہ کیونکہ آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 3 سورہ یوسف کی، اس میں تھوڑی سی مشکل ہے تو اب اس کو پیش کرنے لگا ہوں. اب اس کو غور سے سنیے گا، بالکل سمجھا کے آرام سے آگے بڑھوں گا تاکہ نوجوان بچے کنفیوز نہ ہو. تو بہت سے مسلمان ظاہری چیزوں کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر confused.com بنا دیتے ہیں سب کو. تو اللہ کے نام میں جیسے مثال کے طور پر میں جلدی جلدی آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دوں گا. مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کے ذرا الفاظ ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے گود لیا. اللہ کہہ رہا ہے توجہ، ووجدک ضالا فہدیٰ. اللہ نے ضال الف لام ضالین اسی کی جمع، ظالمین جمع، ظالم گمراہ. ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم جن پہ تیرا غضب نازل ہو ان میں قرار نہ دے، ولا ظالم اور جو گمراہ ہو گئے ان میں بھی قرار نہ دے، نہ ان میں نہ ان میں. ہمیں کس طرح وہ جن پہ تیرا انعام ہے. اب اللہ حبیب کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے اللہ نے جس کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. کیا اللہ نے العیاذ باللہ ظاہری ترجمہ لینے کا جو بھائیوں نے سب نے ترجمہ کر رکھے پاکستان میں قرآن میں مسلمانوں نے، میں کوئی بھی توہین نہیں کر رہا ہوں، سمجھا کے بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے شیعہ سنی مشترک ہے کہ اے حبیب کیا ہم نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت نہیں دی تھی؟ اب ہدایت کا عقیدہ بھی سن لیجیے جو بہت کم میں صدا، اسے کہتے ہیں آیت مشکل آیت. تو مسلمانوں نے ترجمہ کیا کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ باللہ گمراہ تھے، اللہ نے ہدایت دے دی. وہ تو اتنے گمراہ تھے کہ 2 سال کے تھے، ایک مرتبہ فرشتوں نے آ کے سینہ چاک کیا، دل نکالا تو اس میں کالا دھبا نکل آیا. 2 برس کا بچہ تو میرا بھی ہوگا، کالا دھبا نہیں ہوگا. تمہیں پیغمبر کے دل میں بھی کالا دھبا نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بھائی، ہے مجمع میرے ساتھ. عزیزان گرامی یہ عقائد اہل بیت کے عین مخالف ہیں. میری باتیں بہت نہیں ہیں. ابھی آپ سب نے کہا کہ پڑھ دیجیے، میں 2 آیات پڑھنے والا ہوں. تو یہ مشکل آیات ہیں، ان میں مسلمان خود پھنسے ہوئے ہیں. اب نوے نام سے پوچھا کم والا بھئی یہ مثال کے طور پہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دی. امام نے کہا جو خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ جب کوئی آدمی خود ہی ہدایت کا محتاج ہے، علیہ باللہ دل میں کالے دھبے نکل رہے ہیں، وہ دوسروں کے دل کیا بات کرے گا؟ بھائی توجہ، میری باتوں کو برا نہ بنائیے گا. تو مجھے پتا ہے اکثر یہ یہاں پہ شیعہ ہیں تو میں شیعہ آیت پیش کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا ممبر تو ہمارے ممبر سے تو ہمارا عقیدہ بیان ہوگا نا، تو کسی کو برا محسوس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کہہ سکتے کہ یہ آپ نے کہیے کہ نہیں صحابہ نے تو یہی مانا کیا کہ پیغمبر علیہ باللہ گمراہ تھے، انہیں نہیں پتا تھا. اور حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ جب پہلی وحی آئی تو پیغمبر نے اپنے آپ کو غیر ہدایت سے گرانے کی کوشش کی، خودکشی کی کوشش کی. علیہ باللہ ایک جناب جو اتنا بڑا فرشتہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھا اپنے رب کے نام سے. جو جس نے خلق کیا تو کہا علیہ باللہ پیغمبر کانپنے لگے، بخار ہو گئے، ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی. جبرائیل نے روکا. توجہ، ایک جملہ اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. دونوں آیات کے جواب دینے ہیں مجھے. بھائی قرآن کے اندر یہ آیات ہیں، میں کی توجہ عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں. توجہ جناب سورہ قصص حضرت موسیٰ کی بات سے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ یا اے ام موسیٰ انا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں میں وحی نازل کی انج علیہ التابوت، اسے تابوت میں رکھ کے موسیٰ کو بہا دے. بچہ ہے بہا دے. نہ جناب موسیٰ کی ماں میں وحی آنے میں بخار طاری ہوا، نہ ٹھنڈے پسینے آئے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیند میں گرانے کی کوشش کی. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ سارا بندہ بولے گا. میری بات پہنچ رہی ہے دلیل؟ بھائی مجمع کی توجہ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جناب
آئیے سورہ مریم سے بھی آیت سن لیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم پہ وحی آئی. اے مریم، فرشتے نے کہا آپ کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے. جناب مریم نے رو کے کہا میرے گھر؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. کہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے ایک ان سے بچہ بنا دے. کہا میں تو سمجھ گئی، لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ کیا بتانے کی ضرورت نہیں، بچہ خود بتائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آئی. لوگ بہت ہیں، بیویوں پہ وحی آ رہی ہے، وہ ڈر رہے ہیں، نہ بخار ہو رہے ہیں، نہ ٹھنڈے پسینے، نہ کوئی پٹیاں کر رہا ہے. یہاں جناب خدیجہ پٹیاں کر رہی ہیں. آپ کو میں نے دنیا میں پڑھی نہیں ہے، صحیح لگا اور پیسے بھی جناب کے پاس ہو گئے کہ چوتھی تیسری کتاب میں ہے یا نہیں ہے. دنیا کی تیسری کتاب میں دیکھا جب پہلی وحی آئی پیغمبر کو بخار ہو گیا، گھر آئے جناب خدیجہ نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی. کہا مجھے لگتا بخار نہیں ہوتا تھا، میرا ایک معمولات بھاگ گیا ہے. وہ پچھلی کتابوں کا عالم ہے، ورقہ بن نوفل، اسے بناتی ہوں جو عیسائی حضرت موسیٰ عیسیٰ کی کتابوں کا واحد تھا. ورقہ مدینہ میں علم کو بتا رہا ہے آپ نبی ہیں. مسلمانوں کی بنیاد سے صحیح کر لو. تیسری کتاب سے جو بچوں کو ذہن کریں مشہور ہے، ورقہ بتا رہا ہے مدینہ میں علم کو. میں آپ کو لگتا ہے نبی ہیں، میرے جملے بہت ہیں، میں سب جملے پڑھ رہا ہوں. میں بہت معذرت، میں نے پہلے ہی معذرت کر لی تھی، باتیں تو نہیں رہ گئی ہیں، پڑھوں گا بھی. اللہ تعالیٰ کی راوی اہل بیت سے سمجھیں، سمجھنا ہے کہ اہل بیت سے سمجھیں. معصوم دیکھے کہتے ہیں پیغمبر اسلام ان پڑھ سنا کبھی آپ نے؟ نہیں سنا نا. آپ لوگ تو پاکستان رہتے ہی نہیں، اس لیے آپ لوگ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں پاکستان سے باہر سے آتا ہوں، مجھے سارا پتا پاکستان میں کیا پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. یہ پیغمبر اسلام ان پڑھ تھے، امی یعنی ان پڑھ. ایسا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں لوگ پاکستان میں کوئی کہتا ہے نہیں یا نہیں کہتا؟ کہتے ہیں، چلے بہت کہتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا. بہت سارے کہتے ہیں چلے اللہ کا شکر ہے ایک سامنے گواہی دے دی. لوگ کہتے ہیں رسول خدا ان پڑھ ہے. ان پڑھ سمجھتے ہیں، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. پہلا سورہ کون سا سورہ ہے؟ علق. اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق علم الانسان ما لم یعلم. توجہ، اسی پہلے سورہ میں اللہ نے اقرأ پڑھ اور انسان کو اللہ نے سکھایا ہے قلم سے لکھنا. لکھنا پڑھنا پہلے سورہ میں ہے. پیغمبر کہتے ہیں مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. بھائی جناب ابراہیم توجہ سن لیجیے، آل محمد کا عقیدہ چھٹے امام نے فرمایا، نویں امام نے فرمایا، 10ویں امام نے فرمایا حقیقت محمد مصطفیٰ کی ہے. جبرائیل پیغمبر کا خادم ہے. خادم کی مجال نہیں ہوتی، پیغمبر کو حکم دے وہی لا کے درخواست کر رہے تھے جاری رکھو پڑھنا لکھنا. میرے جملے بہت کے بس میرے لیے بہت ہے. آگے ذرا واپس آئیں تو وجہ کا تعلق فہم مکمل کروں یا نہیں کروں؟ ابھی تو 10 بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ نے کہا وہاں پہ آیت ہے وجہ کا تعلق فہم. اور کہتے ہیں صاف صاف لفظ ہے. میں 2 آیتیں 3 آیتیں اور پڑھوں گا. ابھی آیات مشکلات، اب آپ نے جہاں پہ 2-3 آیات میں ساتھ دیا 2-3 آیات میں اور ساتھ دے دیجیے، مجلس پوری منتظر نہیں ہوگا. تو اللہ نے اس آیت میں سورہ وہاں میں کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ نے الْعِيَاذُ بِاللَّهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ جو سارے مسلمانوں نے ترجمہ کیا. اس سال حاجی آئے نا تو عام طور سے ہر حاجی کو قرآن کریم تحفے میں ملتا ہے. اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اُبْعَثَ فِي مَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ. یہ مدینہ منورہ میں تبعات کیا گیا ہے اور یہ حاجیوں کے لیے تحفہ ہے. خائن خادمین زبان سے بھومی تھی اسے کھانے نکل گیا، اسے ڈاکٹر کا پیشہ دار نے پتہ نہیں زبان کس نے سے کروائی ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ میں جملے پیش کر رہا ہوں کہ خادمین حرم میں شریف ہے، تو حرم اللہ کا حرم رسول خدا کا حرم، اس کے لوگوں نے اس کو چھاپا ہے اور حاجیوں کے لیے ہدیہ ہے. اور وہاں پہ ترجمہ اگر آپ کہیں گے آپ کو انگلش چاہیے، اردو میں ترجمہ چاہیے، کس زبان میں ترجمہ چاہیے، تو وہاں پہ کیا لکھا ہوگا؟ وہ اگر آپ کو اردو میں چاہیے تو اس میں لکھا ہوا ہے اور اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو گمراہ آ کے ہدایت دے دی. کہا
کب 40 برس کیا کیا جاتا ہے؟ گمراہ مسلمانوں خدا کا عقیدہ صحیح کرو، اہل بیت سے نہیں پوچھو گے تو کوئی گمراہ انسان خود ہوتا ہے، جو پیغمبر کو گمراہ مانتا ہے وہ خود گمراہ ہے۔ آگے ذرا میں سب لوگوں کو میں حذف کر رہا ہوں، بہت تنقید کر دیا میں نے، بہت زیادہ سخت الفاظ کہہ دیے، بہت سے لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے، سن لیجیے۔ تو لکھا کیا ہے؟ لعلن فعلا، قرآن کی آیت ہے۔ اب قرآن کا انکار جو مسلمان کرے گا، ایک آیت کا ممکن تو قرآن کا ممکن ہے۔ تو آیات تو وہی ہیں جو سب پڑھ رہے ہیں، لیکن آیت کا ترجمہ کس سے سمجھنا ہے؟ آل محمد سے۔ کب مولا یہاں کیا مانا ہے؟ لعلن فعلا، تو کہا لعل کے کئی معنی، ایک معنی ہے گمراہ کی، ایک معنی ہے گمنام کی۔ گمنام کو بھی کہتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت دانائی علم مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ اینما تجدہ وہ مولا نہیں فرماتے ہیں حکمت دانائی گم شدہ چیز ہے، جہاں پاؤ لے لو۔ الحکمت ضالۃ المؤمن گم شدہ چیز ہے۔ کہ میرے حبیب آپ گمنام تھے، ہم نے آپ کے نام کو شہرت کی طرف ہدایت برفانا لگا ذکر، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ توجہ، رسول خدا سے پہلے دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ جب دادا نے نام محمد رکھا، مکے والوں نے اعتراض کیا، تو بچے کہاں گئے تو بھائی میرے جواب، مکے والوں نے اعتراض کیا، اے عبد المطلب آپ نے نام محمد کیوں رکھا؟ کسی کا نام محمد نہیں ہے، کہ اب تک نہیں تھا، اب یہ نام عام ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کو علم غیب نہیں تھا، ان کے تو دادا بتا رہے تھے۔ ایک آیت اور آیت مشکلہ پڑھ دیں، سورہ یوسف کی آیت، اس کی تفسیر سے پہلے ایک آیت اور سنیے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْغَافِلِينَ، بھئی آپ پہلے نہیں جانتے تھے، قرآن ہم نے بتایا، توجہ۔ تو یہ آیات مشکلات میں سے، اس کی تفسیر سے پہلے ایک اور سورہ کا نام ہے سورہ عبس، سورہ نمبر 80، 30واں پارہ، اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، 78واں سورہ ہے، مناسب 80 سورہ عبس۔ یاد رکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں سب پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے مجبور کیا، صحیح سب کی عبسہ وتولى ان جاءہ الاعمى۔ عبسہ چہرہ بنانا، یعنی مقروضہ چہرہ بنانا، عبسہ۔ بنانے کی کوشش کی ہے سمجھانے کی، ایک عجیب سی شکل بنا کے رخ پھیر دی، عبسہ وتولى، چہرہ بنایا مقروضہ وتولى اور رخ پھیر دیا۔ ان جاءہ الاعمى، جب ایک نابینا ان کے پاس آیا، توجہ، جو پہنچ کر عبسہ وتولى ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى۔ توجہ، عبسہ وتولى، اس نے مقروض شکل بنائی اور رخ پھیر دیا۔ جب ایک نابینا مانگنے کے لیے آیا، سب نے لکھا ہے کہ نابینا کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے جو نابینا تھے، بہت غریب تھے، فقیر تھے۔ آئے اب اس نام کو حاصل کہتے ہیں، پیغمبر کے پاس آیا اور پیغمبر نے مقبوض شکل علیہ باللہ شکل بنائی، قرآن کا عبسہ وتولى، اور ایک مرتبہ رخ پھیر دیا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن میں کیا عبسہ وتولى، اس نے شکل بنائی، اس نے رخ پھیر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے حبیب آپ نے شکل بنائی، آپ نے رخ پھیر دیا۔ جب اللہ رسول خدا سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے آپ، اللہ کہہ رہا ہے اس نے۔ عزیزان گرامی، اسی قرآن میں اللہ فرماتا جو محمد میں سلام ہاتھوں کے جو میں کر رہا ہوں، اللہ اسی قرآن میں فرماتا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ یتیم بھی آئے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، غریب آئے تو سینے سے لگاتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھکاری نابینا مانگے پیغمبر مقبول سے بتا کے رخ پھیر دیں؟ تو تلاش کرو نہ کوئی غریب ہوگا جسے فقیروں سے پکڑوں۔ سرور کائنات کے اخلاق کے خلاف، جنہوں نے پوری زندگی کبھی کسی کو ڈانٹا نہ ہو۔ کیسے ممکن ہے کوئی فقیر آئے
رخ دیکھنے اور نہیں علیہ اللہ کی محبت کو پیغمبر نے پوری زندگی کبھی نہیں ڈالا. میرے بھائی بہت ایسا لوگ انہیں کہتے ہیں آیات مشکلات. خبردار آیات مشکلات سمجھنی ہو تو کسی مشکل کو شان سے سمجھ رہا. شیخ صدی نے دیکھا یہ آیات مشکلات وہ کسی مشکل کو شان کے پاس آ جو خود ہی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے کیوں پوچھ رہے ہو مطلب یہ جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. ایسا کہ آپ سلامت رہیں آپ جیتے رہیں سارے میرے بزرگ سلامت رہیں. ایسا کہ ہمیں اب واپس آئیے اور سورہ یوسف کے اندر کیا ہے اللہ فرمایا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو بہترین قصے سنائے ہیں ان کو تمہیں قبیلے میں نظام کرے پہلے آپ نہیں جانتے. اب لوگ اگر پیغمبر نہیں جانتے تھے آپ کہہ رہے ہیں محرم کرتے تھے شیعہ کہتے ہیں محرم کرتے تھے اہل سنت بھی بہت سے کہتے ہیں کہ محرم کرتے تھے لیکن بات کہتے ہیں مسلمان دل میں ہے نہیں تو تمہیں کچھ نہیں پتا تھا علیہ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جانتے تھے. توجہ ہے انہوں نے پہلے سے سب چیزیں بتائی ہیں کہ یہ ہوگا ایسے ہوگا یا یہ آپ کی شہادت کہاں ہوگی قاتل کا نام کیا ہوگا جو جنگ کریں گے ان کا بھی بتایا تھا اور صرف بتایا نہیں تھا لعنت بھی کی تھی. چلے لعنت اللہ کاٹ کے دیکھا میں نے تو نہیں کہا پیغمبر کی لعنت بتا رہا ہوں کہ حبیب خدا نے کس چیز پہ لعنت کی ہے مطلب ساتھ دے گا جس محبت سے دیکھنے چلتے رہے گا آپ بزرگوں کی دعائیں چاہیے ہاتھ رو کے میں پیش کر رہا ہوں. بس جانے گرامی اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے پیغمبر نہیں جانتے تھے تم کہہ رہے جانتے تھے. توجہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک تہمت ہے میں نے مکمل نہیں کی. یہودیوں اور عیسائیوں نے حبیب خدا پہ ایک تہمت لگانے کی کوشش کی تھی. وہ کہتے تھے بھائی مسلمان کہتے تھے دیکھو یہ سارے پچھلے انبیاء کے واقعات تم جانتے ہو یوسف خان جانتے ہیں دیکھو یوسف کا واقعہ جانتے ہو یعقوب خان جانتے ہیں یہ دیکھو یعقوب کا واقعہ ذوالقرنین کو جانتے ہو داؤد کو جانتے ہو موسیٰ کو جانتے ہو ہارون کو یہ دیکھو نام آئے ان کے اس سے بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ یہودیوں عیسائی علماء کے پاس پڑھتے رہے ہیں وہاں سے علم آیا. عزیزان گرامی اگر پیغمبر نے کسی سے ایک لفظ لکھنا بھی سیکھا ہوتا تو وہ چیخ چیخ کے کہتا میں نے پڑھایا ہے اگر یہ نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں. پہنچ گئے یا نہیں پہنچے جو پہنچ رہے ہیں جب کوئی خود ہی نہیں کہہ رہا میں نے پڑھایا ہے. اب نہ پڑھانے پہ ہی لوگ کہتے ہیں جب پڑھایا نہیں تو جب پڑھے نہیں ہوں گے. اللہ نے کہا جو بغیر کسی کے پڑھانے سب کچھ اللہ سے سیکھ کے اسے کہتے ہیں کہ یہ نبی کا مال ہے. ہمارا شیعوں کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے 14 معصومین کو آج تک کبھی کسی نے کچھ نہیں پڑھایا بلکہ سب نے سیکھا ہے سب نے پوچھا ہے. بڑے بڑے کہتے تھے یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ تو ایک جملہ کہتے تھے کہ پروردگار مجھے وہ دن نہ دیکھا جب میں کہہ رہا ہوں ابو الحسن نام کر رکھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ابو الحسن یعنی مولا علی علیہ السلام کہ ابو الحسن حسن کے بابا نہ ہو تو میں بھی نہ رہوں میں مر جاؤں. تو کہا کہ کیوں کہ یہ سارے مشکل مسائل کے حل کون بتائے گا. میں علی سے نہیں پوچھوں گا تو اور کس سے پوچھوں گا. اور لوگوں تو کہتے ہو کہ علی کو مشکل پوچھا کہنا بدعت ہے. دوسرے خلیفہ کے متعلق کیا خیال ہے. تو بتاتے تھے پر وہ کچھ نہیں پتا تھا. اللہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے رہا ہے تمہارے والوں سے نہیں سیکھا اس کے رب نے سکھایا. جملے بہت ہیں میرے حبیب آپ نہیں جانتے ہم نے اللہ نے آپ کو سکھایا یعنی آپ کا علم کسی سے نہیں ہے آپ کا علم اللہ سے ہے. میں نہیں پہنچا سکا بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچی یعنی جو کچھ آپ کے پاس علم ہے کسی سے نہیں سیکھا آپ نے اللہ سے سیکھا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں سیکھا. بھائی کسی نے مولا علی سے کہا یعنی آپ نے رسول خدا کو یعنی اللہ کو رسول خدا کے ذریعے پہچانا یا خود سے
اس کو بہت اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن میں نے خود پہچانا یا نہیں، میں نے رسول خدا کے یعنی بتائیے سارے صحابہ کہتے ہیں ہم مشرک تھے، ہم نے اللہ کو رسول خدا کے ذریعے پہچانا، یہ نہ بتاتے تو ہم اللہ کو نہ مانا، انہوں نے بتایا تو ہم نے مان لیا۔ آپ بتائیے آپ کو خود پہچانا یا پیغمبر کے ذریعے؟ تو مولانا نے مسکرا کے کہا میں نے تو خود رسول خدا کو بھی اللہ کے ذریعے پہچانا۔ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اصل میں نہیں کچھ اللہ نے گرامی قرآن کو سمجھنا تو ان کے وارثوں سے سمجھیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب آپ نے کبھی کسی اور سے نہیں پڑھا ہے، آپ کو اللہ نے کہا آپ جیتے ہیں، آپ سلامت رہیں۔ میری تمام جیتے ہیں سنت بھائی اور جنہوں مجھے دعوت دے رہے ہیں، جس محبت سے سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں۔ مجھے بہت سے لوگ آگے انکریج کرتے ہیں، میں شیعہ نہیں ہوں، صرف کہنے کے بڑے احتیاط کی وجہ سے آیا ہوں، مجلس سن رہا ہوں، آیا ہوں، میں ممنون ہوں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ سلامت ہیں۔ جی ہاں آپ سلامت ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، جو حسین کا مہمان ہے ہمارے سر کا تاج ہے۔ کوئی کسی بھی افریقہ کے جنگل میں بھی کہے گا نا حسین حسین، ہم اسے جس سر پہ بٹھائیں گے۔ یعنی جو بھی ہمارا مہمان ہے تو ہم عقیدہ نبوت لینا ہے تو مولا علی سے سمجھیں۔ مولا فرماتے ہیں پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہا، ایسے جیسے اونٹنی کا بچہ ساتھ رہتا ہے، نہیں پہنچا سکتا۔ کہا میں مکے میں بھی ساتھ تھا، مدینے میں ساتھ ساتھ، جیسے اونٹنی کا بچہ، دیکھیں بکری کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا ہے، گھوڑے کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا ہے، کتنے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن مولا نے مثال دی ہے اونٹ کی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کیونکہ عرب میں اونٹ تھا، نہیں، دیکھیں اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی جانوروں کے بچے کبھی دائیں نکل جاتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی ماں سے آگے نکل جاتے ہیں، کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو پیغمبر کو چھوڑ کے چلے جائیں حالانکہ سینے میں دم نہیں ہے، یہ 3 مدارس دوبارہ پڑھنی پڑ رہی مجھے ہر روز، تو اس کے بعد پھر ایک اور مجلس بھی ہے۔ عزیزان گرامی قرآن سمجھیں تو محمد و آل محمد سے سمجھیں، اور اسے سمجھیں کہ وہ قرآن سمجھانے بیٹھے کہ کچھ اور سمجھا دیں گے، تو عزیزان گرامی ان سے سمجھیں جنہوں نے سب کو قرآن سمجھایا ہے، ان سے سمجھیں جنہوں نے نیزے پہ قرآن سنایا ہے۔ میرے جملے پہنچ گئے، جنہوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھائے ہیں ان سے نہ سمجھیں، جو پہنچ گئے ہیں، جو پہنچ گئے ہیں ان سے قرآن نہ سمجھے جنہوں نے قرآن نیزوں میں اٹھائے، ان سے سمجھے جنہوں نے نیزوں میں بھی قرآن سنا ہے۔ جملے بہت رہے ہیں، یعنی محمد کی عظمت اور ہے۔ عزیزان گرامی اس گھرانے میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، سب سے ہاتھ پھاڑ کے، شاید میں نے یہ جملہ کہیں نہیں پڑھا پاکستان میں۔ جب جناب زینب آئی نا اس سے پہلی مرتبہ مولانا کی بیٹی، مولانا کی خلافت ہے، ظاہری خلافت دارالخلافہ، تو بیویاں ملنے کے لیے آنے لگی، کہا کہ سنا ہے نبی کی نواسی آئی، کیا نام ہے؟ زینب کبریٰ۔ مولانا نے کہا جو بھی میرے گھر آئے پردے کے ساتھ آئے، میری بیویاں پردے دار ہیں، ہم بیویاں ہیں نہیں پردے میں آؤ۔ سب نے اجازت لی، کہا کہ بیوی اپنے نانا کی کوئی حدیث سنانی تھی۔ بیوی نے فرمایا میری ماں فاطمہ الزہرا نے مجھ سے بیان کرا کہ میرے نانا فرماتے تھے، کبھی بھی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہا میرے بابا اور میری ماں نے مجھے سکھایا ہے قرآن کی اس آیت پر یہ تفسیر ہے۔ خواتین گھر گئی اور کہنے لگی اے مردو، آج تک کسی عالم نے وہ تفسیر اور حدیث بیان نہیں کی جو علی کی بیٹی نے بیان کی۔ خدا کی قسم دوسری خواتین کہتی تھیں جو علم ہمیں اس بیوی سے ملتا ہے، بڑے بڑے علماء کو کچھ نہیں آتا۔ کون ہے؟ نبی کی نواسی، علی کا خون ہے، سیدہ کی بیٹی ہیں۔ عزیزان گرامی جناب زینب پھر ایک مرتبہ تفسیر پڑھانے لگی، حدیث پڑھانے لگی، پورے مدینے میں محدثین علماء کہتے تھے بتاؤ علی کی بیٹی نے کیا بیان کیا، کتابوں میں آنے لگا، لوگ لکھنے لگے، کہا ہم نے نہ ایسا سنا نہ پڑھا ایسا علی کی بیٹی نے بیان کیا۔ عزیزان گرامی جس گھرانے کی بیٹیاں ایسی ہوں، سوچئے وہاں کے امام کیسے ہوں گے۔ میرے جملے بہت رہے تھے نہیں،
تو اللہ نے میں نے پہلی 3 آیات کی تفسیر کو آج مکمل کر دیا. وقت ہے 10 بج گئے ہیں. 8-10 منٹ میں بول سکتا ہوں. 8-10 منٹ کی میں وضاحت دوں گا. اس سے پہلے کے مسائل حضرت گرامی جب مولانا امین آتے تھے کہ تفسیر کچھ نہیں ہو, سینے پہ ہاتھ مارے کہتے ہاں ہونا کے لیے میرے سینے میں ایک ہے. سلونی سلونی قبل جو کچھ نہ پوچھ لو. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی بعض آیات دیگر آیات کی تفسیر کرتی ہے. خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے. تم سمجھ رہے ہو نا یہ آیت اور ہے یہ آیت اور ہے. نہیں, جب میرے پاس آؤ کہ میں سمجھاؤں گا کون سی آیت کہاں پہ تفسیر کر رہی ہے. حضرت گرامی بڑے بڑے لوگ قرآن پڑھ کے پاگل ہو جاتے تھے, ارے اتنا مشکل حل نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں سلام اس علی پہ, سلام اس سجدہ پہ, سلام ان کے بیٹے بیٹیوں پہ جنہوں نے لوگوں کو قرآن سکھایا. پہلا 4 آیت سورہ یوسف کی سن لیجیے جناب, اگر سننا پسند فرمائیں بھائی محمد کی عظمت پہ بارہ سلام. یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا. دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا بیان کرنے کا. جناب یوسف نے, دیکھیں عام ہستی نہیں, نبی ہیں جن کے نام پہ سورہ, اللہ کیا بیان فرما رہا ہے. یوسف نے اپنے بابا سے کہا, نہیں کہا یعقوب سے کہا. اللہ کہہ سکتا تھا ایک نبی نے دوسرے نبی سے کہا, نہیں, یوسف نبی نے اپنے بابا سے کہا. باپ اگر نبی کا بھی ہو تو اہمیت ہے, اور اگر امیر المؤمنین کے باپ ہو, جملے بہت ہیں, اہمیت حضرت ابو طالب علیہ السلام. تو اذ قال یوسف لابیہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. باہر میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں, سورج ہے اور چاند ہے, اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جیسے جناب یعقوب نے خواب سنا, کہا لا تقصص رؤیاک الی اخوتک. جناب یعقوب نے جب آخر میرے لان بھائیوں کو خواب نہ سنانا. اب پتہ چلا فضیلت سن کے تو بھائی بھی جلنے لگتے ہیں. توجہ, سارا مطلب نہیں ہے, فضائل سن کے سگے بھائی بھی جلنے لگتے ہیں, سگے. اور اگر کسی کو صرف اسلام نے بھائی بنایا ہو اور علی کے فضائل سن کے جلنے لگے, جی سلامت میرے بزرگ سلامت ہیں. یوسف علیہ السلام نبی تھے, ان کے والد جناب یعقوب نبی تھے, نبی کے بیٹے تھے. جو حضرت اسحاق کے بیٹے جناب ابراہیم کے پوتے خود نبی ہیں, بیٹا نبی ہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں بھائیوں کو خواب نہ سنائیے گا. باپ ہے, باپ سے زیادہ کسی کو محبت نہیں ہوتی, ماں اور باپ سے زیادہ اولاد سے محبت نہیں ہوتی. جناب یعقوب کے 12 بیٹے, ایک بیٹے سے کہہ رہے ہیں 11 بھائیوں کو خواب نہ سنانا, خواب نہیں حسد کرنے لگیں گے. اب پتہ چلا فضائل کسی سے برداشت ہوتے ہیں, بڑے بڑوں کو فضائل سن کے تکلیف ہونے لگتی ہے. جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہو کہ بھائیوں کو نہ سنانا. حضرت گرامی ابھی تو صرف 11 ستارے, سورج اور چاند کا سجدہ ہے. توجہ نہیں ہے مجموعہ جو پہنچ گئے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, جناب یوسف کو 11 ستاروں, سورج اور چاند نے سجدہ کیا, بھائیوں سے برداشت نہیں ہوا. اور ایک مرتبہ اللہ نے پہلے بتایا تھا, میں نے سارے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, ایک وہاں بھی اکڑ گیا تھا. اب پتہ چلا یہ اکڑنا شیطان کی علامت ہے. جیت گئے, سلامت رہیں جو پہنچ رہے ہیں. فضائل کو برداشت کرنا نہ کسی سے بات نہیں ہو. تو کئی لوگ سنا, اچھا ان کا یہ بھی پتا ہے, میں جملہ کہنے لگا ہوں, پتہ نہیں کہوں نہ کہوں. جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا لوگ, تو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بھائی آپ کے صرف یہ حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے جملہ پیش کر رہا ہوں, آپ کی ولایت جو چہروں سے آیا ہے نا, یہ جو عقیدہ آپ کا نظر آ رہا ہے اسی لیے پیش کر رہا ہوں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سامنے آئے, ہم دیکھیں. کوہ نور پہ اللہ کو بلانے کے لیے کیا موسیٰ
سارے مر گئے، تجلی دیکھی اللہ کی مر گئے، شکر ہے غدیر میں اللہ سبحانہ و تعالی رسول خدا یہ فرشتے ہیں نا، رسول خدا کی تجلی ہے، نہیں پہنچا سکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جلوہ رسول خدا کا توجہ، اللہ کی تجلی کون ہے؟ یہ 14 ایک تجلی دیکھی تھی، کوہ نور میں سارے مر گئے، اسی لیے معصوم بات ہے تم نے ہماری حقیقت نہیں دیکھی تو اتنا جل رہے ہو، جب ایک مرتبہ قیامت آئے گی دیکھو کہ علی کون ہے۔ مجھے پتا ہے لیکن مجمع اتنا ہے کہ باہر کی آواز اندر نہیں، اندر کی باہر آواز نکاری، ادھر کی ادھر نہیں آتی، پتا ہے نا میرے ساتھ۔ لیکن ہم بھائیوں کو جناب یعقوب فرمایا نا تقصص رؤیا کا ارادہ، اے یوسف بھائیوں کو رات نہ سنائی دینا۔ یہ بھائی جلیل تھے، کسی نے چھٹے باپ سے کچھ فضیلت سنی، مولا نے فرمایا ہم ایسے ہیں، کہا مولا میں مدینے میں سب کو بتاؤں، مولا کا خبردار نہ سنا، مولا کے فضائل ہیں، لوگ پہلے اتنا جلتے ہیں، تو جا کے بازار میں پھر بتا دے اور لوگ ہمیں مارنے بھی لگے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ کے کہانی چھٹے چوتھے ماہ فرماتے، 5ویں ماہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا میرے حبیب کی آگ سے مودت رکھیں، قل لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربى، کا مودت کا تقاضا کیا تھا۔ اگر اللہ کہتا نا ان پہ ظلم کرنا، انہیں مارنا، تب بھی لوگ بھی اتنا نہیں مار سکتے، اتنا ظلم نہیں کر سکتے جتنا ہمیں مودت کے تقاضے کے بعد لوگوں نے ظلم کیا۔ کہ اللہ کہتا ہے ان سے مودت رکھنا۔ میں جانتا ہوں میرے بہت سے بھائی بسار پر راشنی کرتے کل اس سے پہلی مجلس آج مجھ سے کہا گیا کہ فلانا جناب مسلم کے مسائل پڑھ دیں، یہ وہ مسائل جو مجھ سے پڑھے نہیں جاتے۔ آپ جانتے ہیں اولاد والا کبھی اتنا بیان نہیں کر سکتا، کیسے بیان کروں کہ 2 بچوں کو بالوں سے گھسیٹا ہوا ہے۔ جناب مسلم کے بیٹے ہیں ابراہیم و محمد، کوشش کروں گا کہ 10 منٹ میں زیادہ سے زیادہ 14 منٹ میں مسائل تمام کر دوں۔ آج رونے کو کھلنا کیجیے، کوشش ہوگی 10 منٹ میں مسائل مکمل ہو جائے۔ جناب یوسف جناب مسلم کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے تھے کوفے، 16,000 نمازی نماز پڑھ رہے ہیں جناب مسلم کے پیچھے، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس دوران ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد ملعون کا حکم نامہ آ گیا، جو مسلم کا ساتھ دے گا وہ حکومت کے خلاف ہے، ایک ایک کر کے سب جانے لگے۔ جب مجمع جا رہا تھا نا اسی میں بہت زیادہ رش تھا، اس میں دونوں بچے چھوٹے تھے، ابراہیم و محمد نام تھے، 11 و 9 برس کے، وہ اسی ہجوم میں باہر کہیں جس دروازے سے آئے تھے دوسرے دروازے سے باہر چلے گئے، لوگوں کے دھکوں میں جب باہر آئے اب جانے کی جگہ نہیں تھی، کسی کا گھر معلوم نہیں، آپ پہنچ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں در بدر مولا علی کے نواسے بڑے بھائی کا بیٹا چھوٹے بھائی سے آپ درخت پہ چڑھ جاتے ہیں، آج رات درخت پہ بسیرا کر لیں گے، درخت پہ تھے۔ صبح صبح وہاں پہ خاتون آئی چکوان تھا جو پانی نکالنا چاہتی تھی، آپ جانتے ہیں پانی کی عکس نظر آتا ہے، اس نے دیکھا کہ کوئی 2 بچوں کا عکس نظر آ رہا ہے، سب اٹھا کے دیکھا تو 2 چاند چمک رہے تھے، دونوں بہت خوبصورت تھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ
पानी इंसान का देखे अक्स नजर आता है। जब जनाब अब्बास पहुंचे थे ना फुरहाद पे, तो उलमा कहते हैं उन्हें अपना अक्स नजर नहीं आ रहा था, जैसे पानी उठाया जनाब सकीना नजर आने लगी। भाई पानी में अक्स बहुत से लोगों ने देखा है। तो एक मरतबा इब्राहिम और मोहम्मद को उस खातून ने आवाज देकर पूछा, आप दोनों कौन हैं? तो बड़े भाई ने कहा, हम कोई भी नहीं है। दोनों जानते थे बड़े भाई एक जुल्फ का दौर है, लोग हमारे हामी नहीं हैं। और जब रात में वो दरख्त थे ना, उनके कानों में आवाज आ रही थी, लोग दौड़ रहे थे कूफे में, मुस्लिम को तलाश करो, मुस्लिम को मारो। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, भैया कि हमारे नामा की बात नहीं हो रही, कहीं लोग हमारे नामा को तो नहीं मारने लगे। अदरक तो पहुंच गए। ये शेर सदूक की रिवायत है अल्लाह माली से, प्रोफेसर करके सुनाऊंगा। खातून ने कहा, आप दोनों कौन है? बड़े भाई का कोई नहीं। कहा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं मोमिना हूं। बस ये सुनना था कि मोमिना है। छोटे भाई ने कहा, हम दोनों मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं। उसने जैसे ही जनाब मुस्लिम ने अकील का नाम सुना, कहा अकील इब्ने अबी तालिब के पोते कहा। उसने मुस्कुरा के कहा, मैं अली की शिया हूं। उसने नाम सुना, अपने नाना का कहा, वो हमारे नाना थे। कहा उनके नवासी मेरे साथ चले गए, मैं आपके नाना की मानने वाली। और दोनों साथ चलने लगे। जैसे घर गए ना, उसने फौरन खाना तैयार किया, अपने बेटे को बताया, देखो तुमने कभी इतने खूबसूरत बच्चे देखे? कहा नहीं अम्मा, मैंने इतने हसीन बच्चे नहीं देखे, कहीं अली के नवाज से हैं। बस एक मरतबा देखने लगे, गुलाम ने देखा। अब उसे पता था मेरा शौहर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फौज में है, मुनाफिक है। दोनों बच्चों को खाना खिला के शाम में उसने कहा इस हुजरे में चले जाएंगे, बस शोर ना कीजिएगा। ये नहीं बताया मेरा शौहर कैसा है, कहा शोर ना कीजिएगा। शायद शौहर जब आया, उसने खाना लगाया, खाना खिलाया। कहा कहाँ का सारा दिन? घर से देर से आया। कहा भाई मैं मुस्लिम के दोनों बेटों को तलाश कर रहा था। कहा क्यों? कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उन दोनों का इनाम रखा है, 5000 शर्फियां इनाम है, मैं उन दोनों को मारने के लिए ढूंढ रहा था। ज़ौजा ने कहा तौबा कर, वो अली के नवाज से है, रोज़े क़यामत मौला अली को क्या दिखाएगा? कहने मुझे इनाम चाहिए, मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से अशरफियां लूंगा। कहने ठीक है, बस आराम से सो जाओ। रात में दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा, मौला अली आए, पानी फैला के मेरे बच्चों के पास आ जाओ। भाई मौला अली लेने आए, बच्चे समझ गए हमारे जाने का वक्त आ रहा है। दोनों उठे, रोने लगे। बड़े भाई ने छोटे भाई को गले लगा के निकाल दिया। कभी ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, एक मतलब अगर मुझे अम्मा बहुत याद आ रही है। एक मतलब दोनों भाई रोने लगे, बस रोने की आवाज आई। हारिस नाम को मनहून उठा, क्या रोने की आवाज, बच्चों की आवाज आ रही है। उस मोमिना ने कहा कोई नहीं है। नहीं, मैं देखता हूँ घर में महसूस हो रहा है कोई है। उठा, उस हुजरे में आया, चराग लेके आया, देखा तो बच्चे बैठे हैं। कहा आप दोनों कौन हो? कहा इब्राहिम और मोहम्मद, मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे। अगर देख सके तो जरूर देखिएगा। इसने जैसे ही देखा, कहा मैं सारा दिन तुम्हें दूसरे में तलाश कर रहा था, तुम दोनों मेरे घर में थे। इस मनमून ने दोनों के सर के बालों को पकड़ा, एक मतलब बालों में हाथ डाला। अब मैं कैसे समझाऊं? आप जानते हैं ना, एक और यतीमा बच्ची के भी शिर में बालों में मैं उसे पढ़ाने जा रहा, कोशिश करूंगा वहां से सामने में मुकम्मल करूं। इसने दोनों के हाथ बांधे, कहा चलो मेरे साथ। शहर से बाहर ले लिया, फुरात पे ले आया। कहा भाई दोनों को मारूंगा। अपने गुलाम से कहने के साथ अलग करेंगे। गुलाम ने कहा मैंने जिंदगी में किनारे बच्चे नहीं देखे, मैं नहीं मार सकता। इसने गुलाम को मारा। फिर अपने बेटे से कहा इन्हें मार दे। जवान बेटे लगा मैं ऐसे बच्चों को मार नहीं सकता। इसने मतलब तलवार उठाई, कहा कि भाई बताओ पहले किसका सर कत्ल करूं? तो बड़े भाई इब्राहिम सामने आ गए। कहा बात तुझे क्यों मारो? तो मतलब बोले कहा मेरी माँ ने कहा था छोटा भाई बेटे की जगह होता है, पहले मेरे भाई को न मार, मुझे मार दे। फौरन जो छोटे भाई मोहब्बत के सामने आए,
مجھے مار دے. کبھی دونوں تیار ہو جاؤ, آپ نے توڑتے ہو اتارو, میں سب غلط کروں گا. بڑے بھائی نے اپنے دکھ میں کھولے کرتے کے, دکھ میں پرانے زمانے میں بٹن کی جگہ دکھ میں ہوتے تھے. اگر دیکھ سکے میٹر دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے دوسرے چلے. بڑے بھائی نے دکھ میں کھولے, اس نے چھوڑے, حارث نے چھوٹے سے پوچھا کیا بات ہے کرتا کیوں نہیں اتارا؟ کب میرا کرتا میری ماں اتارا کرتی تھی, مجھے کرتا اتارنے نہیں آتا. آپ کے بچے سلامت رہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں میرے بھائی کہہ رہا پڑھیے گا, میں نے آخری جو میں پڑھ رہا ہوں, اس نے ایک مرتبہ اگر تیار ہو جاؤ میں دونوں کے سر قلم کرنے والا ہوں. جیسے اس نے تلوار اٹھائی, دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا, اس ملعون نے دونوں کے سر اتار دیے. وہ جو جسم آپس میں گلے لگے تھے نا, اس نے سوراخ میں ڈال دی, مخالف صنف میں بہنے لگے. مسجد کے مقام پہ جب جسم پہنچے, ایک کسان کھڑا تھا, اس نے جب جسم دیکھے کہا مخالف صنف میں آ رہے لاشیں نکالو. جب رات سویا نا, خواب میں دیکھا مولا علی نے فرمایا دو میرے بچے تیرے پاس ہیں, انہیں دفنا دے. میں کیسے بولوں آپ کے سامنے؟ دیکھیں میں نے مسائل مکمل نہیں کی, میری درخواست ہے کہ روزے میں بخل نہ کیجیے گا. میری درخواست ہے سارے مسائل سنیں گے, اگر دیکھ سکیں تو دیکھیں تو آنکھیں بند کر کے کوفے چلیں. اس نے دونوں کے ساتھ سفید کپڑے میں باندھے, بڑے رومال میں باندھے, اور داڑھی مارا ہوا ہے, میں نے زیادہ کی داڑھی مارا ہوا ہے. دروازے سے خادم حضرت ہے, جا کے اللہ سے بتا میں اس کے لیے ایک ہدیہ لے کے آیا, مجھے انعام چاہیے. کہا اللہ کوئی آدمی آیا ہے کچھ لے کے آیا, کہتا کہ مجھے تجھ سے انعام چاہیے. کا بلا کون ہے؟ کہا حارث ہوں, میں مسلم کے دو بیٹوں کے ساتھ لاؤں. وہ کہتے جب ایک 10 سال دن آدمی تھا, اس کا کپڑا کھول کر چہرے دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ہی کپڑا کھولا نا تو اس نے چہرے دیکھے میں اپنے نفس پہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگا میں نے زندگی میں اتنے خوبصورت بچے دیکھے تھے. ایک آدمی سے کہا ذرا چہروں پہ پانی ڈالو, میں چہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے پانی ڈالا نا تو خون بہنے لگا, بال گرنے لگے. عبید اللہ نے پوچھا کیا بات ہے, ان کے بال کیوں گر رہے ہیں؟ حارث نے کہا میں نے بالوں سے گھسیٹا تھا. اس نے دو بچوں کا رحم نہیں کھایا, میں نے ایسے بچے لگے تھے, بس میں نے تمام کر دیا. آپ جانتے ہیں جب بیویاں کوفے پہنچی تو کوفے کے لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے تھے. جیسے بیویاں آئی نا, ایک آدمی نے نعرہ لگایا باغیوں کی بہنیں آ گئیں. لوگ پتھر مارنے لگے. جب چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے, ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ. جناب زینب نے سر اٹھا کے دیکھا, اس غربت میں کون میرے بھائی کو سلام کر رہا. ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا اے سید سجاد, اس غربت میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ مولا سجاد نے فرمایا کہ اللہ کوفے کے دروازے میں دیکھیے. سب بیویوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کوفے کے دروازے پہ سر لٹک رہا, کوفے کے دروازے پہ سر لٹک رہا. ساری بیویاں سب کو دیکھ کے گزر گئی. ایک بیوی رک, نام رقیہ بتایا گیا. جناب رقیہ نے رک کے کہا مسلم, جو آپ پہ بیوی مجھے پتا چل گیا, جو آپ پہ جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے. مسلم مجھے اتنا بتائیے میرے دو یتیم بچے کہاں ہیں؟ کبھی یتیموں کو بھی اتنا میں جلدی سے مارا